رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے 6 سپارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 7واں سپارہ ہے۔ 7ویں سپارے کی پہلی آیت کو ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چیک کرتے ہیں کہ کس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کا کیا امتحان ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو سن کے کیا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا قرآن سنتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں بہت اثر رکھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو انسان دل سے مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا بہت ڈر ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا کلام سنتا ہے تو وہ پھر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ خود بخود جب ہم قرآن پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، توجہ سے سنیں، تو کیا ہے انسان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جب اللہ کا دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے اس آیت میں شروع میں بیان کیا۔ سپارے کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ وَإِذَا سَمِعُوا جب وہ لوگ سنتے ہیں، یعنی یہی لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، کیا سنتے ہیں؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ جو رسول کی طرف نازل ہوا، یعنی کہ اللہ کا قرآن، کہ جب لوگ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تر ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، اور آنسو کیا ہو جاتے ہیں؟ بہنے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہی لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حبشہ کے جو نصارہ تھے، حبشہ ملک تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا کہ اب تم مدینہ سے ہجرت کر لو، تو وہ صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ اب وہاں پہ کچھ لوگ تھے، نصارہ تھے، عیسائی پادری تھے، وہ لوگ اللہ سے تو وہ ڈرتے تھے، اللہ کا دل میں ان کے بہت خوف تھا، لیکن جب صحابہ کرام نے ان کے سامنے جا کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، اللہ کا قرآن پڑھا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا قرآن سن کے ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی اللہ کے خوف سے، ان کے دل کانپنے لگے اور ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ آنسو نکلنے سے ان کی داڑیاں بھی تر ہو گئی۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کی دیکھیں، اللہ نے پھر ان کی صفات کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرے بندوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے میری، تو اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کا اثر دل پہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام کا اثر دل پہ تب ہوتا ہے جب ہمارے دلوں پہ جو کفر ہے، جو گناہ ہے، اس کے تالے نہ لگے ہوئے۔ ہمارے دلوں میں جب اللہ کا نور ہوتا ہے، جب ہمارے دل سخت نہیں ہوتے، پھر ایسا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو ایسا بنائے کہ جب ہم قرآن سنیں تو ہمارے دل کی تاریں اس سے چھڑ جائیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہو، ہمارے جسم میں، ہماری روح کو پتہ لگے کہ ہم اللہ کا قرآن سننے والے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہمارے دلوں میں کیا ہوگا؟ گناہوں سے ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، پھر ہمارے اوپر قرآن اثر کرے گا۔ یہاں تک کہ آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے راتوں کو، تو جو کافر تھے، بڑے بڑے نامی کافر تھے، بہت بڑے کافر تھے، اللہ کا کفر کرنے والے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کے اللہ پاک کا قرآن سنا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا، تو وہ چھپ چھپ کے دیواروں سے کان لگا کے قرآن سنا کرتے تھے۔ اتنی قرآن کی تاثیر ہے، اتنا قرآن میں اللہ پاک نے لذت رکھی ہے کہ اگر دل سے انسان سنے تو پھر اس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی صفت کو اللہ پاک نے اس سپارے میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہاں پہ بیان کیا ہے قسم کی قسمیں، جو ہم قسم اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ کر لی ہے، یا آنے والے وقت کے لیے قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم ایسا کروں گی۔ تو اللہ نے فرمایا قسم کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کون سی قسم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو، وہ قسم جو انجانے میں آپ نے اٹھائی، جیسے آپ کو نہیں پتا تھا، اب آپ نے کہا کہ کوئی بھی ہے کہ دروازے سے امی ہے، اللہ کی قسم امی آ چکی ہیں گھر میں، آپ کو لگا تھا کوئی اور آیا تھا، آپ نے دیکھا آپ کو لگا امی آئی ہیں، آپ نے قسم اٹھا دی کہ اللہ قسم امی آ چکی ہیں۔ جب آپ نے کمرے میں جا کے دیکھا وہ امی نہیں تھی، کوئی اور تھا، تو آپ نے غلطی سے یہ کیا، مغالطہ لگا آپ کو۔ تو ایسی قسم کا نہ کفارہ ہوتا ہے، کوئی کفارہ نہیں دینا ہوتا، نہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کی۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے وقت میں آپ نے قسم اٹھائی، یعنی کہ آپ قسم اٹھاتی ہیں کہ پچھلے سال میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے کیا تھا، جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔
تو جو گزرے ہوئے وقت کی قسم ہوتی ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا، آپ نے کچھ بھی اللہ کے راستے میں کفارہ نہیں دینا، لیکن استغفار ہوتی ہے، اس کے اوپر توبہ کرنی ہوتی ہے، آپ نے گزرے ہوئے وقت پہ جھوٹی قسم کھائی اور یہ بہت سخت قسم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو آپ آنے والے وقت کے لیے کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا یا کوئی کام کرنا ہے، آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں اگلے مہینے یہ کام کروں گی، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ اللہ کی قسم کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، میں یہ کروں گی۔ اب آپ نے وہ وقت آیا تو وہ قسم آپ نے پوری نہیں کی، وہ آپ نے کام نہیں کیا، تو اس صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قسم کھائی تھی، آپ نے کام نہیں کیا، بس ختم ہوگی، ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ، قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ اطعام 10 مساکین، یا تو آپ 10 مسکینوں کو صبح شام 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے، یہ ایک قسم توڑنے کا کفارہ ہے، وہ قسم جو آپ نے آنے والے وقت کے لیے کھائی تھی کہ میں یہ کروں گی، اللہ کی قسم۔ یا پھر اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو ان کو آپ کو جوڑا دینا پڑے گا، یعنی کہ جیسا آپ خود پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، 10 بندوں کو آپ کو اس قسم کے کفارے میں کپڑے دینے پڑیں گے۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ اب جس بندے کے پاس نہ روٹی دینے کے پیسے ہیں نہ کپڑے دے سکتا ہے، اب قسم بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، مسلسل روزے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے 2 رکھے بیچ میں چھوڑ کے پھر تیسرا رکھا، ایسے نہیں ہوگا۔ 3 دن کے آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، پھر اس قسم کا کیا ہوگا؟ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ قسم جو ہوتی ہے نا انسان کی زندگی سے وہ برکت ختم کر دیتی ہے۔ قسم کا کفارہ اللہ نے سخت اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم قسم کھائیں ہی نہ۔ جب ہمیں پتا ہوگا مجھے 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے، اگر میں نے جھوٹی قسم کھا لی یا میں نے قسم کھا کے پوری نہ کی، تو جب بندے کو یہ پتا ہوتا ہے میں نے سخت سزا ملنی ہے تو پھر بندہ وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے یہ بتایا ہے یہاں پہ۔ تو قسمیں اگر عادت بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم سے میں نے یہ کیا، قسم سے میں نے کیا، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، بہت بری عادت ہے۔ اور جو بندہ بار بار ہر بات پہ قسم کھاتا ہے اس کی پکی نشانی ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہوتا ہے، کہ قسم کھانی جھوٹے کو پڑتی ہے نا۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ بار بار اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ تو قسم سے پرہیز کریں۔ قسم سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی سے انسان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسلام میں اللہ پاک نے اس میں حکم فرمایا کہ زیادہ سوال نہیں کرتے، سوالات سے منع کیا گیا، یعنی دین کے بارے میں۔ وجہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حکم نازل ہوتا تھا، جب آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، جیسے حج کا حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ پاک نے حج فرض کر دیا ہر مسلمان پہ۔ اب وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ دیکھیں جب آپ نے کہا تھا کہ فرض ہے تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ تو وہ بندہ بھی شکر ہے کہ وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک مرتبہ بھی اور پوچھتے اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں، تو پھر ہر انسان پہ ہر سال ہی حج کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سوال کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ بوجھ بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں منع فرمایا گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن شیء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو ان تبد لکم، جو تمہیں پہلے بتائی جا چکی ہیں، یعنی غیر ضروری باتیں نہ پوچھا کریں۔ جو دین کی بات ہے، جو سمجھ کی بات ہے وہ پوچھیں، غیر ضروری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم سب کو پتہ ہے کہ گواہی دی جائے گی ہر گناہ پر۔ ہم سب کے گناہوں پہ کون گواہ ہوگا؟ ہمارے فرشتے منکر نکیر، جو اس وقت ہر وقت ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، نیکیاں بھی لکھ رہا ہے اور ہمارے گناہ بھی لکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب گواہ پیش کریں گے تو پچھلی جو امتیں تھیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی جو امتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے نبیوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ امتیں کیا کریں گی؟ اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ وہ عمل تو نہیں کرتی تھی، وہ کیا کہیں گے یا اللہ تیرے نبی نے پہنچایا ہی نہیں تھا، ہمارے تک پیغام ہی نہیں آیا تھا، اس لیے ہم نے عمل نہیں کیا، جان بوجھ کے مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس ایک ایسی امت ہے جو تمہارے خلاف آ کر گواہی دے گی اور وہ بتائے گی کہ سب نبیوں نے اپنے پیغام پہنچائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس امت کو کھڑا کریں گے؟ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پر گواہ بنائیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہم پہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو تب تھے ہی نہیں، اب ہم تو تھے ہی نہیں جب پچھلی قومیں تھیں، ہمیں کیا پتا کہ ان کے نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا یا نہیں۔ لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے،
قرآن کیا ہے؟ اللہ کی حق اور سچ کتاب ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر رسول نے اللہ کا پیغام کیا کیا ہے؟ اپنی قوم تک پہنچا دیا ہے۔ جب ہم نے پڑھ لیا اللہ نے کا حکم ہے تو ہم گواہی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، اور اللہ کا کلام بھی سچا ہے، تو ہم ان امتوں پر گواہ بنیں گے۔ یہ بھی ہماری ایک فضیلت ہے، امت محمدیہ کی ایک فضیلت ہے کہ قیامت کے دن ہم تمام امتوں کی گواہی دیں گے۔ اور ہماری گواہی کون دے گا؟ ہماری گواہی دیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تک بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے احکامات پہنچا دیے ہیں۔ ہمیں قرآن بھی مل گیا ہے، ہمیں حدیث بھی مل گئی ہے، اور اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو بہت سی پچھلی قومیں تھی وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کے رسولوں کو کہتی تھی ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں بتاؤ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کہتے تھے آپ یہ کرو کہ احد پہاڑ کو اشارہ کرو یا آپ کے ساتھ چلنے لگ جائے، جب آپ چلو گے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی چلے گا، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ اور ایسے ہی پچھلی قومیں تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کہتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اپنے اللہ سے کو ہمارے اوپر آسمان سے کھانا اتارے، پکا پکایا کھانا ہمارے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ حل یستطیع ربک، وہ کہتے کیا تمہارا رب کر سکتا ہے ان ينزل علینا مائدہ، کہ ہمارے اوپر قرآن نازل کر، ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کرے۔ تو اللہ نے کھانا اتار دیا۔ تو ہوتا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھا دیتے ہیں پھر بھی جب بندہ نہیں مانتا پھر اس پہ فوری عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میری نشانی دیکھ کے بھی نہیں مانو گے پھر میں کیا کروں گا؟ فوری تمہیں عذاب دوں گا۔ تو اللہ نے ان پر عذاب دے دیا۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے، اللہ کے نبی تھے، سامنے پہاڑ ہے، کہتے ایسا کرو اللہ سے کہو اس پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی نکالے اور اونٹنی وہ حاملہ ہو، اور جیسے وہ نکلے آ کر وہ بچہ جنے، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اب انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، اللہ تو پتھر میں کیڑے کو رزق بھی دیتا ہے، تو اللہ اونٹنی بھی نکال سکتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا معجزہ دکھا تو دوں گا، لیکن اگر تم پھر دیکھ کے بھی نہ مانے تو تمہیں پہ فوری عذاب نازل ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے دکھا دیا، اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے معجزہ دکھایا، پہاڑ کے پیچھے سے اونٹنی آئی، وہ حاملہ تھی، اس نے بچہ جنا، تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ پاک نے 3 دن کے اندر اس ساری قوم کو غرق کر دیا، ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اگر میں کافروں کو دکھا دوں گا، اگر میرے ساتھ پہاڑ چل بھی جائیں گے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا میں دنیا بھی پیدا نہ کرتا۔ تو دنیا بنی ہی کس کے لیے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دنیا بنائی۔ پہاڑ کے ساتھ چلنا یا سونے کا بن جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ سے نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایسا کر دے؟ کیونکہ ہمارے نبی بہت شفیق تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری قوم پر عذاب آئے۔ انہیں پتا تھا کافر ڈھیٹ ہے، یہ دیکھ بھی لیں گے آنکھوں سے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبوں پر جو ہے پورا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے ھذا یوم ینفع الصادقین، کہ وہ دن ہے جس دن کیا ہوگا؟ ہر نیک کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں میں تو اتنی نیکیاں کر رہی ہوں، میں گھر میں قید ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، فلاں جو ہیں فیشن بھی کرتی ہیں، باہر بھی نکلتی ہیں، میں نہیں نکلتی، مجھے کیا مل رہا ہے؟ وہ بھی تو زندگی گزار رہی ہیں، اچھی گزار رہی ہیں، تو میں بھی ان کی طرح کر لیتی ہوں۔ دیکھیں جو مجھے کیا مل رہا کا جواب کیا ہے؟ مجھے کب ملے گا؟ مجھے آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں جو مل رہا ہے اسی پر شکر کریں، بدلہ اصل کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ہر نیکی کرنے والے کو اور ہر بلائی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا اور جزا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی پر لا تظلم مثقال ذرہ، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ اگر ایک بکری سینگ والی ہو اور دوسری بغیر سینگ کے، اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو دنیا میں سینگ مارا اور اس کا تو سینگ نہیں تھا، وہ آگے سے مار نہیں سکی، تو اس پہ ظلم ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں بکریوں کو بھی زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری سے کہیں گے کہ اب تمہیں میں سینگ دیتا ہوں، اور سینگ والی بکری سے اس کے سینگ لے لیے جائیں گے اور وہ اس کو مار کے اپنا بدلہ پورا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والے ہیں، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اور کسی کا بھی اللہ پاک جو ہے گناہ جو ہے اس کو بدلہ اس کا مل کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صورت کا اختتام اس سورہ مائدہ کا کرتے ہیں للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ نے اپنی بادشاہت کو بیان کیا آخر میں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت ہی کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی سب کو دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام شروع ہوتی ہے پارہ نمبر 7 میں۔ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، جانوروں کو، جو گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے مویشیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا صورت کا نام کیا رکھا ہے؟ انعام، سورہ انعام۔ اور سورہ انعام مکی صورت ہے، ہم نے پہلے دن ہی پڑھا تھا۔ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید ہوتی ہے، اللہ کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ انعام میں کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ شروع ہی کرتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ نے سورہ انعام کو شروع ہی کس سے کیا؟ اپنی تعریف سے۔ جو مشرک، جو یہودی، جو عیسائی، جو کافر اللہ کی ذات پر سوال اٹھانے والے ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے منہ بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے عقیدوں کی تردید کر دی، کیا فرما کے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا، زمینوں کا۔ اللہ نے ہی اندھیرے پیدا کیے اور اللہ نے ہی نور۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہی ظلم پیدا کیا، یعنی کہ اللہ نے ہی جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی دکھایا، اور نور مطلب اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ تو کافر جو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اللہ کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو نشانیاں بتاتا تھا کہ آسمان دیکھو میں نے بنایا ہے، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، وہ دیکھتے سب کچھ تھے۔ اللہ ایک تو ان کو دکھاتا تھا اور دوسرا اللہ ان سے سوال کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ جو آسمانوں میں بنایا گیا ہے وہ کس نے بنایا؟ کل من ما فی السماوات والارض، کس نے بنایا؟ تو وہ کیا جواب؟ کافر بھی جواب دیتے تھے کل للہ۔ جو کافر تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان کس نے بنائے ہیں، زمین کس نے بنائی ہے، یہ پہاڑ کس نے کھڑے کر دیے، یہ دریا کس نے چلا دیے، کافر بھی کہتے تھے کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ للہ، یہ اللہ نے بنایا۔ کہتے تو تھے، انہیں پتہ تھا اللہ بنانے والا ہے، لیکن کیا تھے؟ ڈھیٹ تھے، ضد کرتے تھے، اناد کرتے تھے، حسد کرتے تھے اور ڈھٹائی کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ آج ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے کہا نہیں کرنا وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی، ہم بتوں کو نہیں پوج رہے، دیکھیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن ہمارا اپنے اندر بھی بہت سے بت ہیں جن کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا بت کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے۔ ہمارا دل بھی ایک بت ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں نا۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ فیشن کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیشن نہیں کرنا، تو ہم اپنے بت کی پوجا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جیسا سماج ہے، جیسا رواج ہے، میں نے ویسے ہی چلنا ہے، تو ہم نے اپنے دل کے جو بت تھا اس کی پوجا کی۔ ایسے ہی ہم اپنی خواہشوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، اب میرا دل نہیں کر رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دل نہیں کرتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے حکم کے آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے بہت سے احکامات ہیں، ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ آگے کر لیتے ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھیں، آج کا بہت رواج ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں، انہوں نے پجامے ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ اب اللہ پاک کا حکم ہے عورت کا جو جسم کا سطر ہے وہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھانپا ہو، اور پاؤں کی جو ہڈی ہوتی ہے جب اسے اوپر کپڑا چلا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ ہڈی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، وہ جلے گی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ اوپر کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فیشن ہے، رواج ہے، ہم نے کرنا ہے۔ ناخن ہے، لمبے نہیں کرنے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ناخن جب اس گوشت سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے، جس ہر چیز میں لگتا ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل کے سب بچوں بچیوں کے اسی طرح سے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ سب نے رکھا ہے، رواج ہے۔ تو یہ جو فیشن کے نام پہ ہے یہ بھی ایک بت ہے۔ ہم کافروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ کافر تو سیدھا انکار کرتے تھے، ہم نہیں مانتے اللہ کو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں۔ تو ہماری حالت ان سے بھی بدتر ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہنے والے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بھی ہوں، جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کی رضا میں راضی بھی ہوں۔ ہم ناشکری ہماری ختم نہیں ہوتی ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہماری زبان سے فوری یہ لفظ نکلنے لگ جاتے ہیں، بس میں ہی رہ گئی تھی، اللہ نے مجھ پہ مصیبت ڈال دی ہے، میرے ساتھ تو یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، پھر اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو مصیبت دی پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، میرا ہی بندہ ہے، اب اس کو اور زیادہ دے دو۔ تو ہم نے مصیبت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے شکوے نہیں کرنے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے بھی ہیں إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ،
اگر کوئی خوشی آتی ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اس پر بھی کون ہی قادر ہوتا ہے؟ اللہ ہی قادر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے۔ ہم کیا پڑ جاتے ہیں؟ ہم تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں ذرا سی ہمارے پہ مصیبت آ جائے، 1 مہینہ مصیبت گھر میں آ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے ہمارے اوپر جادو کروا دیا۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم قرآن تو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فلا کاشفہ، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کسی کے تعویذ دھاگوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جادو نہیں ہوتا، جادو برحق ہے، ہمارے نبی پر بھی ہوا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جادو ہے اس کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ ہوگا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، تو کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی دم، کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا ہمارے اوپر جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو ہم سے کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کا موازنہ اللہ پاک اس آیت میں کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا نظر آ رہی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ متقینوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب کھیل تماشے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان بہت سخت کام کرتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتا ہے میں تھوڑا سا آرام بھی کر لوں، تھوڑا سا موبائل چلا لوں، تھوڑا سا چلو بیوی بچوں میں بیٹھ جاؤں، تھوڑا سا میرا دل بہل جائے۔ تو وہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اللہ کھیل تماشا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو تمہارا پورا اصل کام تھا، کاروبار تھا، جس میں تم اپنی نیت سے بیٹھے تھے، وہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے اس کے نسبت دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بالکل مختصر ہے۔ جیسے انسان سارا دن کام کر کے تھوڑا سا وقفہ لیتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ آخرت آپ کی دنیا کی زندگی ہے۔ تو دنیا کی زندگی دیکھیں نا، ہم سمندر کو چھوڑ کے ایک قطرے کو لے رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک قطرہ، اور آخرت کیا ہے؟ پورا سمندر ہے، اس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی کہ ایک قطرہ لے لو، سمندر مجھے دے دو، ہم کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے ایک قطرے کی وجہ سے اپنا سمندر خراب نہیں کرنا۔ اس دنیا کی وجہ سے، اس دنیا کے لالچ، اس دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر میں نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے۔ دنیا میں قربانی دے دیں، آخرت میں اس کا بدلہ ہی بدلہ ہے۔ اور اگر دنیا کو سب کچھ بنانا ہے تو پھر آخرت میں لا خلاقہ آپ کے لیے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہم جانے والے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ملتی کن لوگوں کو ہے؟ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انما یستجیب الذین یسمعون، ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو سنتے ہیں۔ اب سنتے کون ہیں؟ کان تو سب کے پاس ہیں، لیکن سننے سے مراد یہاں پہ یہ ہے ایسا سننا جو عمل بھی کرے۔ کہ جب ہم سنتے تو رہتے ہیں، ہم نے سن لیا، قرآن بھی سن لیا، حدیث بھی سن لی، اللہ کا حکم بھی سن لیا۔ اب ہم نے کل ہی پڑھا تھا غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، سن لیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم کر رہے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنا بڑا گناہ ہے کہ مردار کا گوشت کھلایا جائے گا، اور پھر ہم غیبت کرنے لگ جائیں۔ ہم نے پڑھ لیا کہ چغلی سے کیا ہو جاتا ہے؟ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چغلی جو ہوتی ہے وہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ پھر ہم سننے کے بعد ہم کیا ہے؟ کرنے لگ جائیں، تو پھر ہم سننے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کل مثل الموت، موتا کی مثل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے جیسے مردہ ہے، اس کو جو مرضی کہتے رہو اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے کان ہیں جن کے اوپر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے ہیں، جو کانوں کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے کان نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے جو سن کر کیا کرتا ہے؟ سمیعنا و اطعنا، سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کان عطا کر جس سے جب ہم تیرے دین کی بات سنیں تو وہ فوری ہمارے دل پہ اثر کرے۔ تو دل پہ اثر ہوگا جب ہمارا دل کیا ہوگا؟ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور ہمارے کانوں سے جب ہم گانے بھی سن رہے ہیں، غیبتیں بھی سن رہے ہیں، چغلیاں بھی سن رہے ہیں، حرام بھی سن رہے ہیں، تو جس کان میں حرام جاتا ہے اس میں پھر اللہ کی بات نہیں جاتی، وہ پھر حرام سننے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی بات جاتی ہے تو پھر اثر نہیں کرتی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے۔ جب ہم حرام سے بچائیں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بات ہمارے دلوں پہ اثر بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، اب عام روٹین میں تو ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فوری مصلی بچھا لیتے ہیں۔ کوئی پریشانی آتی ہے ہمارا فوری مصلی شروع، ختم بھی دلوا رہے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات کر رہے ہیں، وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، ہم جائے نماز پہ اٹھ نہیں رہے، یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان اتاکم عذاب اللہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتے ہو؟ نہیں پکار سکتے۔ اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں مصیبت میں یاد آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب مصیبت میں یاد آ رہا ہوں، تو جب تم پرسکون ہو، اطمینان ہو، اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر میں یاد کیوں نہیں آتا؟ پھر تو ہمیں زیادہ یاد آنا چاہیے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آسانی دی ہوئی ہے۔ تو مصیبتیں آتی بھی اسی وجہ سے۔ جب انسان اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بہت دیتا ہے، سکون میں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یکدم مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ یہ بندہ مجھے بھی یاد کر لے، میرے قریب آ جائے، اس کو اللہ کی یاد ہے۔ وہ اس میں وہ لطیفہ بھی ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے نا کہ وہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا تھا سمندر میں، تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میں تیرے نام پہ دیگیں چڑھاؤں گا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، جب وہ باہر آیا تو اللہ سے کہتا ہے، وہ پنجاب میں کہتا ہے کیڑیاں دیکھ گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری فرشتہ آتا ہے، اس کو پھر ڈال دیتا ہے سمندر میں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ میں تو پوچھ رہی ایسی کہ میٹھیاں کے نمکین، یعنی کہ ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے، میں اب تجھے کبھی بھی بھولوں گی نہیں، یاد رکھوں گی۔ جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت نہ ہی دے، آزمائش میں نہ ڈالے۔ جس حال میں ہم ہیں اللہ نے سکون دیا ہے، بس اسی میں اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ کی آخرت کو بھی یاد کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بہت سخت آیت فرماتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اخذ اللہ سمعکم، اگر میں تم سے تمہارے کان چھین لوں، تمہارے کان میں تمہیں بہرا کر دوں، وَأَبْصَارَكُمْ، یا تمہاری آنکھیں چھین لوں، تمہیں نابینا کر دوں، اندھا کر دوں، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یا پھر میں تمہارے دلوں پہ مہر کر دوں، پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ من الہ غیر اللہ، پھر اللہ کے علاوہ کہاں جاؤ گے؟ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں کان دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں کان نہ دیتا پھر کیا کرتے؟ بیٹھے رہتے، کچھ بھی نہ سنائی دیتا۔ اگر میں آنکھیں نہ دیتا، اللہ نے آنکھیں دی، دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی آنکھیں ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے جا کے پوچھے، اس کو تو یہی نہیں پتا میں خود کیسا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے سے بھی قاصر ہے، میرا رنگ کیسا ہے، مجھے اللہ نے بنایا کیسے ہے۔ وہ اللہ کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے تو دن بھی رات ہے، رات بھی دن ہے، ہر چیز برابر ہے۔ تو آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، اور جو انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کر لیتا ہے وہ کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آنکھ کو اپنے حرام دیکھنے سے بچا لیں، دل میں کبھی گناہ نہیں آتا۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں تبھی دل میں گناہ آتا ہے، دیکھ کے ہی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں۔ تو اگر آنکھیں ہوتی نا پھر کیا کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے دی ہیں تو اس کو میرے ہی حکم کے مطابق استعمال کرو۔ کان دیے ہیں تو کانوں سے اللہ کا ذکر سنو، دوسروں سے اچھی باتیں سنو۔ آنکھیں دی ہیں تو اللہ کے قرآن کو دیکھو، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھو، نشانیوں دیکھو، اور مجھے یاد کرو۔ اللہ کے سوا بے شک یہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنے بھی اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اتنی نیکیاں کر گئے، تھے تو وہ انسان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کیا تھے؟ آپ فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن، نبیوں کے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہوتے، ولا علم غیب، اور نہ ہی وہ غیب کے عالم ہوتے ہیں، نہ نبیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا قیامت کا کون سا دن ہے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے تو وہ بھی کیا ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتے، وہ کوئی اللہ کی کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے۔ ہم کسی کے بارے میں عقیدہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آنے والے وقت کا پتہ ہے۔ جیسے کہ اس دن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم پیروں فقیروں کی جو منت مانتے ہیں تو ہمارا ان کے دل میں کیا عقیدہ ہو جاتا ہے؟ اب فلاں پیر نے بتایا کہ آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، آپ کو بیٹا پیدا ہوگا۔ اب فقیر کو کیا پتا کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے پیدا کرنے والی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف میرے پاس ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا پیدا ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے بارش کب آنی ہے، ان سب کا علم اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان کو کتنی روزی ملنی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو۔ یہ لوگ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت بتا دیں، ہمارے ستارے میچ کر دیں، ہمارے ہاتھ دیکھ کے بتا دیں، یہ سب شرک ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ کس کے ساتھ شرک کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو قسمت تو ان کی بھی ہے نا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے، تو
تو ان کی تو لکیریں نہیں، ہاتھ ہی نہیں ہے، پھر ان کی قسمت کہاں سے آئی ہے؟ تو غیب کا علم اللہ فرماتے ہیں صرف میں جانتا ہوں، کسی کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ فلاں کے پیر کے پاس جاؤں گی، فلاں مولوی کے پاس جاؤں گی، وہ بتا دے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں ہونے والا، وہ بتائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا علم الغیب، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو اس طرح سے کرنا بہت زیادہ گناہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ جو ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم نے پڑھا تھا نا ان کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ساری ہی کافر تھی، ان کے باپ بھی کافر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا کہ تم کیا کرو، بتوں کی پوجا کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے اپنا نبی بنانا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا فہم دیا، ان کو عقل دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہ بت جو ہاتھوں سے بنا کے گلی گلی جا کے بیچ رہے ہیں، یہ کوئی خدا ہے؟ یہ تو اللہ نہیں ہے جس کو ہم خود ہی بیچ رہے ہیں اور خود ہی لے کے خرید کے خود ہی مانگ رہے ہیں اس سے، تو یہ کوئی بیچنے والی چیز تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ ابراہیم علیہ السلام رات کو لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، انہوں نے دیکھا ستارہ تھا، بہت چمک رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ میرا اللہ ہے۔ ستارے کو جب دیکھا کہ چمک رہا ہے نا کہ یہ میرا اللہ ہے، فلما افلا، جب ستارہ کیا ہو گیا، صبح ہوئی تو غائب ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا لا احب الافلین، جو غائب ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کیا دیکھا، اگلی رات کو دیکھا رأى القمر بازغا، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا بہت زیادہ روشن ہے، انہوں نے کہا شاید چاند میرا اللہ ہے، یہ بہت زیادہ روشن ہے۔ پھر جب دیکھا انہوں نے کہ وہ کیا ہو گیا، فلما افلا، چاند بھی کیا ہو گیا، صبح ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے دن انہوں نے کیا دیکھا، سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغا، سورج تو بہت ہی زیادہ طاقتور نظر آتا ہے نا، سورج چمکتا ہے تو اس کی طرف آنکھیں کھول کے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ شاید یہ اللہ ہے، یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی پھر کیا ہو گیا، چاند سورج بھی کیا تھا، غروب ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، ان سب کا جو مالک ہے وہ میرا اللہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس عقیدے کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کا تھوڑا سا ذکر کیا، جیسے کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یحییٰ، بہت سے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دے کے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ ان کی جو قوم ہے وہ ان پہ یقین کر لے، ان کی قوم کو ہدایت آ جائے، عقل آ جائے کہ یہ کس کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، اور جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی کہ دیکھو میری کیا قدرت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ میں ہی ہوں جو کیا کرتا ہوں، ایک بیج چھوٹا سا جو تم زمین میں گاڑ کے آ جاتے ہو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہو، میں ہی اس کو پھاڑتا ہوں۔ اس چھوٹا سا جو بیج ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ نکلتا ہے، اس کو پھاڑنے والا کون ہے، میں ہوں۔ ہمارا کیا کام ہے، ہم بیج ڈالتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، ہم اس کو جا کے پھاڑتے نہیں ہیں، اس کو اگاتے نہیں ہیں، اور ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو وہ اگا پڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس مثال کو بنایا، اللہ کہتے ہیں یہ میری شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ ہم گٹھلی دیکھتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکالنے کتنی سخت ہوتی ہے، اس کو ہم ڈنڈوں سے بھی مارتے رہے توڑتے رہے وہ نہیں ٹوٹتی، اسی گٹھلی سے اللہ درخت پیدا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے، اسی گٹھلی کو ہم نکالتے ہیں وہ پھٹ بھی جاتی ہے، اس سے جو ہے کونپلیں بھی نکلتی ہیں، اس سے شاخیں بھی نکلتی ہیں، اس سے اتنا مضبوط درخت بنتا ہے کہ کھجور تو سب سے زیادہ مضبوط درخت ہے نا، اور اس پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، گچھے کے گچھے ایسے لٹکاتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ نشانیاں بن جاتی ہیں۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کرتا ہوں۔ انڈے کی مثال کہ انڈا ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی جان تو نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسی انڈے میں سے کیا نکال رہے ہیں، مرغی نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چوزہ نکال رہے ہیں، بچہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس مثال کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یخرج الحی، میں زندہ کرتا ہوں من المیت، مردہ چیز سے، ویخرج المیت من الحی، اور زندہ سے میں مردہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب نشانیاں کس کی ہیں، اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اللہ فرماتے ہیں میں بہت کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں آپ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اتنا کھلا، اتنا واضح، اتنے آسان الفاظ میں اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی جب قرآن سنتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ اللہ ہے۔
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کیوں اتنا کھول کھول کے بیان کیا ہے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ تم جان لو، تم سمجھ لو، وقت گزرنے سے پہلے پہلے مجھے پہچان لو، تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نام جو ہے پارہ نمبر 7 کا اختتام جو کیا ہے وہ اسی چیز سے کیا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ اے نبی جو تیری طرف وحی آئی ہے بس اسی کو لے کے چل. وحی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے الفاظ ہیں وہ بھی وحی ہے، کیونکہ نبی کب تک نہیں بولتا جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آتا. تو ہمارے لیے اینڈ میں اللہ نے کیا رکھا کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی کا حکم ہے، اس کو لے کے چلو گے تو کامیابی ہے، اس سے ہٹ کے چلو گے تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے. تو ہم نے اللہ کے قرآن کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، بس انہی کے لے کے چلنا ہے. دنیا کو نہیں دیکھنا دنیا کس سائیڈ پہ جا رہی ہے، ہم نے کس سائیڈ پہ جانا ہے، صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ چلیں، ادھر نہ دیکھیں ادھر نہ دیکھیں. ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں، آج کل جو ہمارا دماغ ہے ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اس میں جو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ سب نان مسلم کافروں کی چیزیں ہیں، سب مغرب کی ہیں. اور مغرب میں تو سب سے بڑی مثال ہے، جب سورج بھی مشرق سے اٹھ کے مغرب میں جاتا ہے تو وہ ڈوب ہی جاتا ہے. تو جب ہم جائیں گے مغرب والوں کے پیچھے تو ہمارا بھی کیا ہوگا، ہم بھی ڈوب جائیں گے، تو ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو زندگی کو ہم نے لے کے چلنا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. جو اللہ نے کیا، اللہ نے فرمایا بس میں وہ کروں گی، دنیا کیا کر رہی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہمیں، اللہ اپنے کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے، اور قرآن اور حدیث دونوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.